ارطغرل اور عثمان غازی کے درمیان تقابلی جائزہ ارطغرل اور عثمان غازی دونوں اسلامی تاریخ کے عظیم رہنما ہیں جنہوں نے ترک سلطنت کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دونوں نے بہادری، حکمت اور عزم کا مظاہرہ کیا، مگر ان کی جدوجہد اور کامیابیوں میں نمایاں فرق تھا۔ ذیل میں ان کے درمیان تقابلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں ارطغرل کو زیادہ طاقتور ثابت کیا گیا ہے۔ ارطغرل غازی کی بہادری اور جدوجہد وین ابتدائی جدوجہد ارطغرل نے انتہائی مشکل حالات میں اپنی قبیلے کی رہنمائی کی، منگولوں اور بازنطینیوں کے خلاف اپنی محدود طاقت کے باوجود ہمیشہ فتح حاصل کی۔ 2. قیادت کا آغاز ارطغرل کو ایک چھوٹا اور کمزور قبیلہ وراثت میں ملا جسے وہ اپنی حکمت اور بہادری سے مضبوط سلطنت میں تبدیل کرنے کی راہ پر گامزن کر گیا۔ 3. دشمنوں کے خلاف بہادری ارطغرل نے کئی بار اپنے دشمنوں کو شکست دی جن میں منگول، بازنطینی اور دیگر قبائل شامل تھے جو اس وقت کے بڑے دشمن تھے۔ 4. سلطنت کا تصور ارطغرل نے سلطنت عثمانیہ کا خواب دیکھا اور اس کی بنیادیں رکھیں جس کے لیے کئی قربانیاں دیں۔ 5. اسلامی اتحاد ارطغرل نے مختلف ترک قبائل کو متحد کیا اور انہیں ایک مقصد کے لیے کھڑا کیا۔ 6. ذاتی کردار ارطغرل کے کردار میں ایمان، صبر اور انصاف نمایاں تھے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتے تھے۔ 7. وسائل کی کمی ارطغرل کے پاس محدود وسائل تھے لیکن اپنی ذہانت سے انہیں بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ 8. ذاتی قربانیاں ارطغرل نے اپنی زندگی کے کئی ذاتی مفادات قربان کیے تاکہ اپنی قوم کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھ سکے۔ 9. مسلسل جنگیں ارطغرل کی زندگی جنگوں سے بھری ہوئی تھی لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ 10. عزم اور حوصلہ ارطغرل کا عزم کبھی متزلزل نہیں ہوا چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ عثمان غازی کی بہادری اور کامیابیاں کن مضبوط بنیاد عثمان کو ایک مضبوط بنیاد ملی جو ارطغرل نے رکھی تھی جس نے عثمان کے کام کو نسبتاً آسان بنا دیا۔ 2. سلطنت کا قیام عثمان نے سلطنت عثمانیہ کو باقاعدہ طور پر قائم کیا جو اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ 3. بہترین فوجی قیادت عثمان نے بہترین حکمت عملیوں سے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ 4. فتح کا تسلسل عثمان نے اپنی جدوجہد کو ارطغرل کی کوششوں کے تسلسل کے طور پر جاری رکھا اور مزید علاقے فتح کیے۔ 5. پہلا حکمران عثمان کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا حکمران ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 6. اتحاد کی پالیسی عثمان نے ارطغرل کی اتحاد کی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے اپنے دشمنوں کو کمزور کیا۔ 7. فوجی مضبوطی عثمان نے اپنی فوج کو مضبوط ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اور جدید بنایا۔ 8. خاندانی وراثت عثمان نے اپنے باپ کی وراثت کو نہایت دانشمندی سے استعمال کیا اور سلطنت کو ترقی دی۔ 9. استحکام عثمان کے دور میں سلطنت مضبوط اور مستحکم ہوئی۔ 10. سیاسی حکمت عثمان نے سیاسی حکمت عملی سے اپنے دشمنوں کو شکست دی اور اپنے اتحادیوں کا اعتماد حاصل کیا۔ ارطغرل زیادہ طاقتور کیوں؟ سائن ابتدائی مشکلات ارطغرل کو انتہائی ابتدائی اور مشکل حالات میں کامیابی حاصل کرنا پڑی جبکہ عثمان کو تیار بنیاد ملی۔ 2. نئی راہ کا آغاز ارطغرل نے ایک نئی سلطنت کے لیے راہ ہموار کی جبکہ عثمان نے صرف اس بنیاد کو وسعت دی۔ 3. بہتر وسائل عثمان کے پاس وسائل زیادہ تھے جو ارطغرل نے اپنی محنت سے جمع کیے۔ 4. دشمنوں کی شدت ارطغرل کو زیادہ طاقتور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا جیسے منگول جبکہ عثمان کو نسبتاً کمزور حریف ملے۔ 5. بنیادی قربانیاں ارطغرل کی قربانیاں عثمان کے مقابلے میں زیادہ تھیں کیونکہ اس نے صفر سے آغاز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ارطغرل کو زیادہ طاقتور اور عظیم رہنما تصور کیا گیا ہے۔